بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام امام المقدسی اس کتاب میں ہم آج حدیث نمبر 269 یعنی 260 پر 269 یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. باب النهي عن بيع الحاضر لأهل البادية وعن النجش وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه. اس باب سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں یہ حدیث نمبر 235 ہے. جی شیخ شروع کریں. 335 ہے. 335 ہے پی ڈی ایف. ہاں شیخ ٹھیک ہے 335. جی چلیے شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا بيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه ولا يبيع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ايوه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. جی باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها والفضة بالفضة ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير إلا ربا إلا ها وها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف کیا ہے شیخ؟ تشف ولا تشف. ہاں جی. ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق ولا تبيع الورق الورق بولیں گے اس کو چاندی. الورق. اچھا جی. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. جی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال. یہ حدیث تفصیل طلب ہے اس لیے یہ کافی ہے. یہاں تک ہم لوگ اس میں رک جاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب البیوع میں باب النہی عن بیع الحاضر لأہل البادیہ وعن النجش وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه الى آخر الباب. اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے والا جو باب تھا باب الشروط فی البیع اس کے بعد اس باب کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر 269 یعنی 269 نمبر ہے. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 335 ہے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کو بیچ کر دے. یہ اس کی تفصیل تو ہم لوگ حدیث نمبر 252 253 میں پڑھ چکے ہیں. کچھ پہلے اس کی مزید تفصیل آ چکی ہے. ولا تناجشوا. النجش الزیادة فی السعر من دون نیت الشراء. آپ کو خریدنا نہیں ہے بالکل
یا تو گاہک کو نقصان پہنچانے کے لیے یا دکاندار کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس طرح قیمت کا اضافہ کرتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ منع ہے. اسی کو نجش کہتے ہیں کہ بغیر خریداری کی نیت کے قیمت میں اضافہ کرنا. اور اس کے بعد والی جو اس میں توجیہ ہے، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کی بیع پہ بیع نہ کریں. یعنی کوئی آدمی بیچ رہا ہے، کوئی آدمی اس سے خرید رہا ہے، آپ اس میں دخل دے کے آپ ان کی بیع پر بیع نہ کریں. یعنی آپ اس کو اپنی دکان پر لے جا کے اپنی چیز بیچنے کی کوشش نہ کریں، یا وہ خرید رہا ہے ایک ایک اپنے حساب سے ایک قیمت پر خرید رہا ہے، اس کو آپ زیادہ قیمت دے کر خریدنے کے لیے اس انسان کو نقصان پہنچائیں. یہ ساری چیزیں بیع علی البیع ہیں، یہ درست نہیں ہیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں آپس میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں ناراضگی، چپخلش اور اس طرح کینہ کپٹ جنم لے گا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، ایک تو عام خرید و فروخت کی بات ہے، دوسری چیز اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے منگنی کرتا ہے، کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ لوگ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں، بات چل رہی ہے. اب آپ کو بیچ میں رشتہ پسند آ گیا، آپ اس کے اندر دخل دیتے ہیں اپنے اچھے مرتبے کی وجہ سے یا اپنے اچھی مالی حیثیت کی وجہ سے، آپ اس رشتے کو اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز آپس میں عداوتوں اور دشمنی کا باعث بنے گی. اسی لیے بہتر ہے کہ ایک انسان انتظار کرے جب تک وہ لوگ یا تو رشتہ طے نہ کر لیں یا رشتہ دونوں میں نہ بن پائے، اس کی وضاحت ہو جائے، کھلے طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہیں، ان لوگوں کی بات نہیں بن پائی، یا جو رشتے کی بات چل رہی تھی ان لوگوں سے معاملہ نہیں بن پایا، تو پھر آپ اپنی بات رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب بات چل رہی ہو ایسے میں، یا پھر ان کی بات بن گئی ہے، ان کی منگنی ہو چکی ہے، اور آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی منگنی کو کینسل کر کے آپ اپنے رشتے کی بات کریں، یہ منع ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو دوسری عورت یا دوسری بیوی بننے کا موقع فراہم کیا، موقع دیا، تو پھر شادی ہونے کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہ ہو کہ ایک عورت اپنی سوکن کو طلاق دینے کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے. کیونکہ اگر اس طرح کا مطالبہ عورت کرتی ہے تو پھر اس سے دونوں میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں کے خاندان آپس میں بھیڑ پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرے کو اس طرح کی عداوتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساری توجیہات ہیں، یہ ساری جو ہے گائیڈ لائنس. اب لا تسأل المرأة الطلاق اختها لتكفأ ما في انائها، بعض نسخوں میں لتكفئ ما في انائها ہے کہ عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن میں جو ہے اس کو وہ انڈیل دے. اکفأ الاناء اذا صب ما فی، جو برتن میں ہے اس کو انڈیلنے کو کہتے ہیں اکفأ. لتکفئ ما فی انائها، اس کا جو رزق ہے، اس کا جو حصہ ہے اس گھر میں، اس کو ہٹانے کی کوشش کرنے کے لیے اس طرح کا مطالبہ نہ کرے. اور یہ آپس میں دشمنی کا باعث بنے گا، اور یہ آپس میں ایک طرح کی چپخلش اور ایک طرح کی ناپسندیدگی کا ایک باعث بنے گا. اسی لیے یہ ساری چیزیں منع ہیں. تو یہاں پر انہوں نے جو کتاب البیوع میں اس کو ذکر کیا، اس کے اندر تو کئی توجیہات ہیں. اس میں ابتدائی جو توجیہات ہیں وہ بیع النہی عن بیع الحاضر للباد جو ہے وہ، اور اسی طرح نجش اور بیع الرجل علی بیع اخیہ، یہ ساری چیزیں کتاب البیوع سے متعلق ہیں. اور بقیہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ حدیث مکمل ذکر کرنے کی وجہ سے اس کا بھی یہاں پر ذکر ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے
ہم لوگ آتے ہیں باب الربا کی طرف. باب الربا والصرف. الربا کہتے ہیں اصل میں لغتاً زیادتی کو، یعنی اضافہ. ایک چیز 1 روپیہ دے کے 2 روپیہ لینا، یہ اضافہ ہے، زیادتی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں، اس کی مزید وضاحت آئے گی. لغتاً زیادہ کو کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یعنی زادت. جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور یہاں اس کے اناج وغیرہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ لغوی معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں الذین یأکلون الربا سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلی احکام دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اس کے احکام دیے ہیں کہ سود نہ کھایا جائے. سود کیا چیز ہے؟ الزیادۃ فی اشیاء مخصوصہ، مخصوص چیزوں میں زیادتی، اس کو کہتے ہیں سود. یہ اصطلاحی تعریف ہے. الربا فی الشرع الزیادۃ فی اشیاء مخصوصہ، بعض مخصوص چیزوں میں زیادتی. اب اس کا ذکر آئے گا کہ کن مخصوص چیزوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اب لوگ نام کچھ اور ہی دیں، فائدے کا نام دیں، تجارت کا نام دیں، لیکن اگر 1 ریال دے کر 2 ریال لیتے ہیں، 100 ریال دے کے 110 ریال لیتے ہیں، تو پھر یہ کھلے طور پر واضح انداز میں یہ سود ہے. اور لوگ اس کے نام بدل کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزوں سے پوری طرح انسان چوکنا رہے. نام کچھ بھی رہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشبوہ چیز ہے، اس کے اندر شبہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ آپ شبہات سے بھی دور رہیں. یہ آپ کے تقوی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر انہوں نے ایک باب اور باندھا، باب الربا والصرف میں. یہاں حکم بیع الذهب بالذهب والذهب بالفضة وبالعكس، کہ ذہب کو ذہب کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا، یا پھر سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، یا پھر چاندی کو سونے کے بدلے میں. یہ بات اس کے اندر ذکر کی جا رہی اس حدیث میں. حدیث کیا ہے؟ حدیث دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا، سونے کے بدلے سونا خرید و فروخت کرنا یہ ربا کا باعث ہوتا ہے. الا، استثناء کر دیے. کس صورت میں ربا نہیں ہوگا؟ اس صورت میں ہاں وہاں، یعنی یہ ہاتھ دیں وہ ہاتھ لیں. والفضہ بالفضہ ربا، چاندی کا معاملہ چاندی سے آپ کریں گے، یہ سود کا باعث ہو سکتا ہے. الا ہاں وہاں، مگر آپ ایک ہاتھ دے کے دوسرا ہاتھ لیتے ہیں تو یہاں امکان نہیں رہے گا. اسی طرح اناج میں بعض چیزوں کا اس میں ذکر آیا والبر بالبر ربا الا ہاں وہاں، والشعیر بالشعیر ربا الا ہاں وہاں. ہاں وہاں اصل میں اشارہ ہے قبضے کا، یعنی ایک ہاتھ دینا دوسرے ہاتھ لینا، اس کو کہتے ہیں ہاں وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بتلایا کہ اگر آپ سونے کے بدلے سونا لیتے ہیں تو پھر آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ایک قبضہ ہو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اسی وقت آپ چیز لے لیں. اور مثلاً بمثل، دونوں برابر ہو. مثال کے طور پر آپ ایک انگوٹھی، اچھے ڈیزائن والی ایک انگوٹھی، بہت اچھا ڈیزائن ہے، بہت عمدہ ڈیزائن ہے، اور اس کے اندر سونا 9 گرام ہے. اور ایک ڈیزائن بیکار ہے، اتنا مہنگا ڈیزائن نہیں ہے، نارمل ڈیزائن ہے، لیکن اس کے اندر 9.5 گرام سونا ہے. اب اس کا تبادلہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے یا خاتون کرنا چاہتی ہے تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا مشائخ؟ بالکل نہیں کر سکتے شیخ. تو ڈیزائن چاہے جتنا مہنگا ہو، ڈیزائن
اب ڈیزائن کا بھی یعنی کہ چارج ہوتا ہے، ڈیزائن جو بنتا ہے صناعہ اس کو کہتے ہیں، میکنگ چارج جو ہے وہ بعض بیرون ملک کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بسا اوقات 15 ریال فی گرام، 20 ریال فی گرام کے بھی ڈیزائن ہیں۔ جو لوکل ہوتے ہیں، جو مقامی ہوتے ہیں، وہ 10 ریال، 8 ریال، 7 ریال اس طرح کم، تقریباً آدھے کو آدھا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا حساب لگائے کہ یہ بیرونی ڈیزائن ہے اور اس کے بدلے ہم جو ہے لوکل ڈیزائن کی آپ کو دے دیتے ہیں، بیرونی ڈیزائن کے لیتے ہیں، لیکن سونا جو تھوڑا کم زیادہ ہے اس کے بدلے میں ہم برابر کر لیں گے، تو اس طرح کا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ سونا جب 9 گرام دیں گے تو 9 گرام ہی لینے کا آپ حق رکھتے ہیں، چاہے ڈیزائن کی کچھ بھی کیفیت ہو، چاہے خالص سونا آپ لے رہے ہوں، خالص سونا دے رہے ہوں، یا انگوٹھی یا کوئی بھی دوسرا ڈیزائن کا بھی آپ سونا بنا ہوا دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی وقت میں دینا بھی اور ایک ہی وقت میں لینا بھی چاہیے، اور اسی طرح دونوں کے اندر مماثلت ہونا چاہیے، ایکول ہو دونوں بھی، زیادہ یا کم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفضۃ بالفضۃ ربا، اب چاندی کی کوئی تجارت آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چاندی آپ اگر جو ہے دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی چاندی آپ اگر دیتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، یا چاندی کا وہ کسی شکل میں زیور کی شکل میں چاندی ہو، انگوٹھی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، چین کی شکل میں، اور آپ جو لے رہے ہیں وہ خالص بسکٹ کی شکل میں ہو، تو بھی اس صورت میں بھی آپ کو برابر ایکول لینا پڑے گا، اور جس وقت آپ لے رہے ہیں اسی وقت آپ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ والبر بالبر ربن، اسی طرح آپ گیہوں کے بدلے گیہوں دیتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے گیہوں ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں آپ اگر اس کو پیسوں کے عوض خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض گیہوں 50 روپے کلو بکتے ہیں، بعض گیہوں 70 روپے کلو بکتے ہیں، لیکن اگر آپ گیہوں کے بدلے گیہوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو اس صورت میں برابر آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے یہ 70 روپے کی قیمت کے ہوں یا یہ 50 روپے کی قیمت کے ہوں۔ لیکن اگر آپ وہیں پیسے کے بدلے لیتے ہیں، پیسے کے بدلے دیتے ہیں، تو یہ تفاوت درست ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ گیہوں خرید رہے ہیں 70 روپے کی کوالٹی کا، آپ کو 70 روپے دے کے آپ لیتے ہیں، 50 کی کوالٹی کا 50 روپے دے کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس صورت میں جب آپ براہ راست ثمن اور مبیع، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی، اور جو چیز اس کے بدلے قیمت چکائی جا رہی ہے وہ بھی، دونوں سیم جنس کے ہوں، ایک ہی جنس کے ہوں، ایک ہی ہوں، تو اس صورت میں ان ساری چیزوں میں تفاضل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بڑھ کے ایک کم، ایک زیادہ ایک کم، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ والشعیر بالشعیر ربن، اسی طرح جو کی اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں بھی قبضہ شرط ہے اور تماثل بھی شرط ہے۔ اس حدیث میں اختصار ہے، دیکھیں مزید دیگر احادیث میں وضاحت اس کی آ رہی ہے۔ چلیے، اس حدیث سے جو مسئلہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتلایا کہ ان چیزوں کی اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو قبضہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ آپ آج سونا خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے کہا ہم کو 50 گرام کا ہار چاہیے، ہر مہینے ہم اس کے 500 ریال دیں گے، اور 10 مہینے میں اس طرح 5000 ریال ادا کر دیے جائیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے مارکیٹ میں شو روم ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو قسط وار سونا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ ایک ہی مہینے میں اتنا بڑا ہار نہیں لے سکتے، ہم آپ کو 1 سال کے لیے موقع دیتے ہیں کہ آپ ہر مہینہ اس کی قیمت چکائیے، اور 1 سال جب مکمل ہو جائے تو آپ یہ ہار لے کے جائیے۔ جبکہ اس دوران قیمت بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ قبضہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو بڑا ہار خریدنا ہے تو آپ ہر مہینے 2 مہینے 2-3 گرام سونا لے لیجئے اپنے پاس،
اس کو حاصل کر کے رکھ لیجئے. تو یہ قبضہ کرنا ضروری ہے. قبضے کے بغیر یہ معاملہ ادھورا رہے گا اور یہ ربا کا اور سود کا سبب بنے گا. تو قبضہ نہ ہونے کی صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی. اور اسی طرح گیہوں کے بدلے گیہوں کو بیچنا منع ہے. اگر آپ اس کو مؤخر کرتے ہیں، آج میں آپ کو 10 کلو گیہوں دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں جو آپ کو گیہوں مطلوب ہے میں کل یا پرسوں لا کے دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. قبضہ بھی ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، خاص کر اس گیہوں میں اور جو میں. اور یہ اگر آپ سونے کے بدلے سونا خریدتے ہیں تو پھر قبضہ ایک وقت میں ہو جاتا ہے، تو پھر یہ درست ہے. اب مجلس العقد سے کیا مراد ہے؟ مجلس العقد سے مراد وہ شو روم ہے یا جگہ ہے یا کوئی آدمی کے پاس آپ جا کے معاملہ کرتے ہیں، وہی آپ کی مجلس ہے. تو وہاں آپ کو ہٹنے سے پہلے، شو روم سے باہر نکلنے سے پہلے آپ کو وہ چیز آپ کی لے لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا ہے کہ میں شام میں آ کے لے جاتا ہوں. اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے. چلیے اس کے بعد مزید ایک حدیث یہاں پر ربا ہی سے متعلق ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کافی تفصیل طلب ہے اور اس کے اندر مزید اس میں تو اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ کافی تفصیل طلب ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو یہاں روک لیتے ہیں. کل ہم لوگ حدیث نمبر 271 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.